اللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محاولۃ اخری لاختیار الامام المہدی علیہ السلام۔ مصنف یہاں پہ بیان کر رہے تھے کہ غیبت صغریٰ میں امام علیہ السلام جب رہا کرتے تھے تو اس وقت کی حکومت کے یہ جو پلان تھے امام علیہ السلام کو قتل کرنے کے، وہ کس طریقے سے ناکام ہوئے۔ وہ ایک روایت جو ہے وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی بیان کی اور اسی کا یہ تسلسل ہے۔ دوسری روایت ہے کہ معتضد نے جب دیکھا کہ اس کی پہلی کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے تو اس نے دوبارہ جو ہے وہ ارادہ کیا کہ مزید جو ہے وہ طاقت کے ذریعے سے پوری فوج لے جا کر امام علیہ السلام کے گھر کے اوپر حملہ کرے اور امام علیہ السلام کو کیا قتل کرے، یعنی اس نے یہ پلان کر لیا۔ اب مصنف یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ کتنا یہ بیوقوف انسان ہے اور کتنی اس کی فاسد رائے ہے کہ پہلے اس نے جب دیکھ لیا کہ امام علیہ السلام جو ہے محفوظ ہو گئے ہیں اور معجزے کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے، یعنی ان کے پاس جو ہے وہ معجزہ کی جو ہے وہ صلاحیت ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ یہ بندہ جو ہے وہ ہوش نہیں کرتا اور اس کو عقل نہیں آتی اور اپنی دشمنی کے اوپر باقی رہتا ہے، تو گویا کہ یہ بندہ ایک طرح سے چاہ رہا ہے کہ اللہ کے ارادے کے اوپر جو ہے وہ غلبہ پا لے۔ تو یعنی ہم جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرعون والا جو ہے وہ اس کا مزاج ہے۔ تو یہ جو اس نے ارادہ بنایا کہ بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ جائے گا اور امام علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کرے گا، تو اس روایت کو اور اس قصے کو بیان کرنے والے بھی وہی رشیق ہے کہ جس نے پہلے واقعوں کو بیان کیا، اور رشیق جو ہے وہ اس لشکر کا حصہ تھا کہ جو لشکر جو ہے وہ اس نے بھیجا تھا امام علیہ السلام کے گھر پہ۔ اب وہی اس روایت کو جو ہے وہ نقل کرتا ہے، اور بحار الانوار میں علامہ سیلی الرحمٰن نے الخرائی سے اس روایت کو نقل کیا کہ ثم بعثوا عسکراً اکثر، کہ پھر انہوں نے جو ہے وہ بھیجا ایک ایسا لشکر کہ جو بہت زیادہ تھا، تو وہ سارے لوگ جو ہے وہ گھر کے اندر کیا جمع ہو گئے۔ گھر کے اندر جمع ہوئے تو جو گھر کا تہہ خانہ تھا جسے جو ہے وہ سرداب کہتے ہیں، وہاں سے انہوں نے سنا کہ قرآن مجید کی قرأت کی آواز آ رہی ہے اور امام علیہ السلام وہاں پہ موجود ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جو تہہ خانے کا دروازہ ہوتا ہے باہر نکلنے کا، وہاں پہ جمع ہو گئے اور سب نے کہا کہ جو ہے وہ یہاں سے جیسے ہی امام علیہ السلام نکلیں گے تو ہم جو ہے وہ فوراً جو ہے ان کو پکڑ کے لے جائیں گے۔ تو لشکر کی ترتیب اس طرح سے بنی کہ جو ان کا بڑا سردار تھا، امیر لشکر تھا، وہ جو ہے وہ سب سے آگے کھڑا ہو گیا دروازے کے اوپر، اور اس نے کہا کہ میں جہاں پہ کھڑا ہوں جیسے ہی نکلیں گے تو میں کیا آرڈر دوں گا، حکم دوں گا۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ اسی دروازے سے اور اسی رستے سے باہر نکلتے ہیں اور ان کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، تو لشکر والے کچھ سارے چپ ہیں۔ تو جب امام علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور غائب ہو گئے تو پھر اس کا جو لشکر کا سردار تھا، امیر تھا، اس نے سب کو کہا کہ ہاں جی ابھی سب جو ہے وہ اترو، انظر علیہ، سرداب میں اترو اور امام کے اوپر حملہ کرو۔ تو سب لشکر والوں نے کہا کہ الیس هو مر علیک، کہ ابھی آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ یہاں سے گزر گئے آپ کے سامنے سے؟ تو اس نے کہا کہ مار آئی، تو میں نے تو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دیکھا ہے تو پھر چھوڑ کیوں دیا تم نے، اسے پکڑا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں تو شاید آپ کی کوئی اور پلاننگ ہو، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم خاموش کیا کھڑے رہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ سارے کے سارے ہکے کے بکے رہ گئے کہ امام علیہ السلام گئے کہاں ہیں اور کیسے یہاں سے باہر نکلے اور غائب ہو گئے اور ان کو کیا نظر ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ روایت کیا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ اب مصنف جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا لشکر آیا ہے کہ جس کی تعداد جو ہے وہ ہم نہیں جانتے کہ کتنی اس کی تعداد ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، امام علیہ السلام کو پکڑنا ہے، دھوکے سے قتل کرنا ہے، اور باقاعدہ یہ سرداب کے اوپر موجود بھی ہیں، امام علیہ السلام کی تلاوت بھی کیا سن رہے ہیں، اور باقاعدہ پلان بھی کرتے ہیں۔ جو وہاں پہ لشکر کا سردار ہے وہ بھی کہ آگے کھڑا ہوتا ہے اور سارے لشکر انتظار میں ہے کہ جیسے حکم آئے گا ہم اس کو نافذ کر دیں۔ یعنی مصنف یہاں پہ ان کو طعنہ دیتے ہیں کہ انظر الی ہؤلاء الجبناء، کہ یہ کتنے جو ہے وہ بزدل قسم کے لوگ ہیں کہ علی انسان واحد، کہ ایک انسان کو پکڑنے کے لیے پورا لشکر گھر ملے ہیں، پورا لشکر جو ہے وہ گھر کے اندر بھر گیا ہے ایک انسان کو کیا پکڑنے کے لیے۔
لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہوا کہ ان کے سامنے جو ہے وہ ایک ایسا پردہ حائل ہوا کہ وہ جو ہے وہ نہ دیکھ سکے۔ اور مصنف اس جو لشکر کا سردار ہے اس کے اوپر یوں تبصرہ کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ لگتا ہے بڑی ٹینشن میں ہے اور بڑی فکر میں ہے، اور اتنی ٹینشن اور فکر ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ یہ چیز بھی واضح نہیں ہو پاتی کہ سرداب سے کون نکلا ہے اور کون چلا گیا ہے۔ تو اس سے واضح یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے اس کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا تھا، اتنی جو ہے وہ اس کے ذہن میں اس طرح کی جو ہے وہ ٹینشن کریٹ کر کے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ، اور ادھر سے سارے لشکر والوں کو دیکھیں کہ لشکر والے بھی سارے چپ ہو گئے۔ لشکر والوں کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی کہ اگر ہمارا جو ہے وہ بڑا چپ ہے تو ہمیں بھی کیا چپ رہنا ہے، تو وہ بھی چپ کر کے کھڑے رہے، کسی نے اس وقت کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ وہ طریقے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ جو ان کی ناکام بنا دیا ان لوگوں کے سارے معاہدے کو۔ اور یہاں پہ روایت جب ختم ہوتی ہے تو مصنف کہتے ہیں کہ اب ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں سرداب کے متعلق، قضیت و سرداب، کہ یہ سرداب کیا ہے، یہ تہہ خانہ کیا ہے اور کیا ہوتا ہے، اور شیعوں کے اس کے متعلق کیا عقیدہ ہے، اور اس کے متعلق جو مخالفین ہیں انہوں نے کتنے جو ہے وہ جھوٹ بنائے۔ فرماتے ہیں کہ سرداب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عراق کے جو علاقے ہیں، گرم علاقے ہیں، تو اس میں ہر گھر کے تہہ خانے میں یہ سرداب اور تہہ خانہ بنایا جاتا تھا، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو گرمی کی حرارت ہے اس سے کیا بچا جا سکے۔ اور ظاہری بات ہے ہمیں اس چیز کا زیادہ علم ہے کہ سرداب کس طریقے سے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو گھر تھا وہاں پہ امام علی نقی علیہ السلام رہے، امام حسن عسکری علیہ السلام رہے، اور امام زمانہ علیہ السلام، ان تین امام کیا اس گھر میں رہے ہیں، اور تینوں اس گھر میں اور اس سرداب میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ سرداب جو آج بھی موجود ہے، سامرہ میں ہم جاتے ہیں سرداب کی زیارت کرتے ہیں، تو یہ سرداب جو ہے وہ بڑا باعث شرف اور برکت ہو گیا ہے، کیونکہ شیعان یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے امام کا گھر ہے، یہاں پہ ہمارے تین امام رہے ہیں، عبادت کی ہے، اور سارے کے سارے زائرین وہاں پہ جاتے ہیں، اس مقام سے برکت حاصل کرتے ہیں، وہاں پہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ برکت حاصل ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہے وہ نبی کے گھروں میں سے ہے، آل نبی کے گھروں میں سے ہے، ائمہ علیہ السلام کے ان گھروں میں سے ہے کہ جس کے متعلق قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ قد اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ یہ وہ گھر ہیں کہ جس میں اللہ کے ذکر کی جو ہے وہ آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ تو وہ انہی گھروں میں جو ہے وہ شیعہ بھی یہی کام کرتے ہیں، آ کے اللہ کی جو ہے عبادت کرتے ہیں۔ وَلَا يَعْتَقِدُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ أَنَّ الْإِمَامَ يَسْكُنُ فِي السَّرْدَابِ، کسی ایک شیعہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ اسی سرداب میں رہ رہے ہیں، او انہ یظہر منہ، یا رہ تو نہیں رہے بلکہ ان کا جو ظہور ہوگا اسی سرداب سے ہوگا۔ کسی کا بھی یہ عقیدہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ بس سرداب کیا ہے؟ باعث شرف اور برکت ہے، اور اس سے ایک محبت ہے، اور یہ وہی محبت ہے کہ جو اشعار میں اور شعراء جو ہے وہ گھروں کی محبت کے متعلق شعر کہتے ہیں، کہ جیسے یہ شعر ہے کہ وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ، کہ گھر کی جو محبت ہے اس نے میرے دل کو گرویدہ نہیں کیا، اس گھر میں جو رہتا تھا اس کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ میرا دل کیا ہو چکا ہے؟ گرویدہ ہو چکا ہے۔ تو یعنی گھروں سے جو محبت ہے وہ گھر میں رہنے والوں کی وجہ سے کیا ہوا کرتی ہے، اور شیعان علی اور امام علیہ السلام کے چاہنے والے بھی اگر آج اس سرداب سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جا کے عبادت کرتے ہیں تو ان کا دل جو ہے وہ امام علیہ السلام کی وجہ سے اس سرداب سے جڑا ہوا ہے۔ حاضر خلاصہ تو قضیت سرداب حدیثی، کہ یہی خلاصہ ہے سرداب کے واقعے کا، اور یہی کیا ہے اس کے متعلق عقیدہ ہے۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ تعال معی وانظر الی الکذابین، میرے ساتھ آپ چلیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو جھوٹے لوگ ہیں، مخالفین لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا جھوٹ جو ہے وہ بنائے ہیں، اور یہ اتنے جھوٹ انہوں نے بنایا ہیں کہ آج تک، یعنی میڈیا کا دور آ گیا ہے، سرداب میں سارے لوگ پہنچ چکے ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، آج تک جو ہے وہ ان کے جھوٹ جاری ہیں، اور یہ شیعوں کا کیا ہے مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ سرداب میں کیا رہ رہے ہیں، مع العلم میں جب کہ یہ بات واضح ہے، یہ بات یقینی ہے کہ انہ لا یوجد ولم یوجد احد من الشیعہ یعتقد بان الامام مہدی علیہ السلام غاب فی السرداب او انہ ساکن و مقیم فیہ، کہتے ہیں کوئی بندہ بھی موجود نہیں تھا اور نہ ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ امام علیہ السلام اس جو غائب ہوئے ہیں وہ اسی سرداب میں ہو گئے تھے غائب، یہ بھی کسی کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، یا امام علیہ السلام اس کے اندر رہ رہے ہوں، اس کے اندر قیام کر رہے ہوں، ایسا عقیدہ کسی ایک شیعہ کا بھی نہ تھا اور نہ ہے، کوئی عقیدہ بھی اس طرح کا نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں جو جھوٹ بناتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں،
ان کے پاس کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کا خوف کریں. یہ کیسی کیسی باتیں شیعوں کی طرف جو ہے وہ منسوب کر رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ یہ عقیدہ ہے. اور مصنف کہتے ہیں کہ اتنی جہالت اور اتنی ان کی جو نفرت ہے وہ بڑھ چکی ہے کہ حتیٰ کہ اس موضوع کے اوپر انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ شعر بھی کہے ہیں. مثال کے طور پر کچھ شعروں کا یہ خلاصہ ہے کہ وہ ابھی تک یہ ٹائم نہیں آیا کہ سرداب جو ہے وہ اس بچے کو پیدا کرے یا اس امام کو پیدا کرے جس کا تم عقیدہ رکھتے ہو. اس طرح کے اشعار بنا کے جو ہے وہ شیعوں کا کیا اڑایا ہے, مذاق اڑایا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے اس نے صدیوں سے کیا سفر کیا ہے. من کاتب الی مؤلف من جاہل الی حاقد من کذاب الی دجال, کہ لکھنے والے نے لکھا, پھر مصنفین نے لکھا, پھر جو ہے وہ جاہل لوگ تھے, کینہ رکھنے والے تھے, انہوں نے اس چیز کو اپنایا, اور یہاں تک کہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کے بارے میں لکھا گیا کہ پھر وہ اپنے وہم و خیال سے اپنی کہانیاں کیا بنانے لگ گئے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں, یہ شیعہ یہ کہتے ہیں. اور یہ جھوٹ کی وجہ سے ان کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں مصنف کہتے ہیں کہ کوئی ایک بات ان کی کیا ایک جیسی نہیں ملتی. مثال کے طور پہ ایک بندے نے جو ہے اپنی کتاب میں لکھا, اس نے کہا کہ یہ جو سرداب ہے, اب وہ ہسٹری لکھ رہا ہے سرداب کی, کہ یہ شیعہ جو کہتے ہیں کہ امام اس میں غائب ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ السرداب فی مدینۃ الحلہ بالعراق, کہ یہ جو سرداب ہے وہ حلہ میں ہے جو کہ عراق میں ہے. یعنی اس جاہل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حلہ کہاں پہ اور سامرا کہاں پہ, یعنی تقریباً جو ہے وہ 300 کلومیٹر کا کیا فاصلہ ہے, یہ بھی نہیں پتہ. اچھا, دوسرا جاہل آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ سرداب جو ہے وہ بغداد میں ہے, کہ یہ جو ہے وہ بغداد میں ہے. اچھا, تیسرا جاہل آتا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ شیعہ جو ہے نا ہر شب جمعہ کو, اور بلکہ ہر جمعہ کو جو ہے وہ جاتے ہیں اسلحہ لے کر اور گھوڑے لے کر, اور دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اسی سرداب کے, اسی تہہ خانے کے, اور جو ہے وہ روتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ یا مولانا اخرج لینا, کہ اے ہمارے امام آپ باہر نکلیں. تو یوں جو ہے وہ یہ جو منحرف لوگ ہیں اور جھوٹ بنانے والے ہیں, یہ اپنی طرف سے کیا ہے جھوٹ بناتے جا رہے ہیں اور کہانیاں کیا ہے بناتے جا رہے ہیں. اور کم از کم جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ آپ آپس میں طے تو کر لو کہ ایک بات تو کرو, کم از کم تمہاری اپنی رسوائی تو نہ ہو کہ ایک جھوٹ تو بناؤ کہ جس کے اوپر سارے جو ہے وہ چل کے مل کے چلو ایک جیسے. مصنف کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی چیزیں ہیں, جھوٹی باتیں, ہم کیا اس کے متعلق لکھیں. اما نحن فلا نعلق علی ھذا الکاذب, ان جھوٹ کے اوپر ہم فقط ایک ہی جملہ لکھتے ہیں اور ایک ہی جواب لکھتے ہیں. یعنی آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں نا کہ بھی آپ شیعہ ایسے کرتے ہو, ہم فقط آپ کو ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین, الا لعنت اللہ علی کل مفتر افاق, کہ لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر, لعنت ہو تہمت لگانے والوں کے اوپر. یہاں تک کہ بات ختم ہوتی ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ سالوں پہلے جب پاکستان میں محمد علی مرزا انجینئر نے یہ دعویٰ کیا کہ شیعہ جو ہے وہ اپنے جو امام ان کا سرداب میں چھپا ہوا ہے اس سے کیوں نہیں اپنا واٹس اپ نمبر مانگتے اور یہ چیزیں, یعنی یہ اتنا پڑھا لکھا بندہ ہے. تو وہ جو ہمارے برادر ہیں سید شہباز نقوی صاحب, انہوں نے چیلنج انہیں کیا کہ آپ شیعہ کی کسی ایک کتاب سے شروع سے لے کر اب تک کسی ایک کتاب سے کسی ایک شیعہ کا یہ عقیدہ دکھا دیں کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ ان کا امام جو ہے وہ سرداب میں موجود ہے. آپ کو چیلنج ہے. یعنی اثراً ان لوگوں نے شیعوں کی کتابیں نہیں پڑھی, ان کو پتہ نہیں ہے کہ شیعوں کا امام کے متعلق کیا عقیدہ ہے, کس سرداب میں ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم سامرا گئے ہوئے تھے, تو سامرا میں پھر اسی سرداب کی میں نے ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کے ان کو بھیجی کہ بھئی یہ دیکھیں یہ سرداب ہے سامرا میں, یہاں پہ شیعہ کیا کر رہے ہیں, سارے وہاں پہ عبادت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. کسی شیعہ سے وہاں سے آپ پوچھیں, انٹرویو لے رہے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ امام علیہ السلام یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں, کوئی بھی اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتا. یا امام علیہ السلام یہاں سے نکلیں گے, یا امام یہاں کے پہ آ کے غائب ہو گئے تھے, پھر پتہ ہی نہیں چلا اسی سرداب میں آ کے, کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتا. یہ وہ سارے جھوٹ ہیں کہ جو اتنے پھیلائے گئے کہ ان کے جو پڑھے لکھے لوگ شمار ہوتے ہیں وہ بھی میڈیا پہ بیٹھ کے شیعوں کی طرف کیا یہ جھوٹ کیا کر دیتے ہیں, منسوب کر دیتے ہیں. الا لعنت اللہ علی الکاذبین, الا لعنت اللہ علی کل مفتر افاق. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.